تجلی مولا کائنات، اس کی نظر سے گر گئی لیلا کائنات. وہ رشک سلطنت بھی ہے اور رشک کائنات، دل میں تیری نسبت کی جسے مل گئی سوغات. دل میں تیری نسبت کی جسے مل گئی سوغات. محسوس جب ہوئے تیرے قرب کے نفحات، جیسے میری حیات کو ملتی ہے صد حیات. جلوہ فگن ہے جب سے تیرا فیض اسم ذات، جلوہ فگن ہے جب سے تیرا فیض اسم ذات. مشہود ہوئے جاتے ہیں جیسے کہ مغیبات. ہوتا ہے وید جب بھی تیرا نام زباں پر، ہے رش کے سلاتی تیرا مسکین کائنات. جلووں سے تیرے سب میری نظروں سے گر گئے، جلووں سے تیرے سب میری نظروں سے گر گئے. انجم ہو یا قمر ہو کہ خورشید کائنات، انجم ہو یا قمر ہو کہ خورشید کائنات. جس دل میں ہے تجلی مولا کائنات، اس کی نظر سے گر گئی لیلا کائنات. وہ رشک سلطنت بھی ہے اور رشک کائنات، دل میں تیری نسبت کی جسے مل گئی سوغات. تاجوں کے موتیوں سے بھی افضل ہے دوستوں، جوتوں میں اہل دل کے جو ہیں خاک کے ذرات. تاجوں کے موتیوں سے بھی افضل ہے دوستوں، جوتوں میں اہل دل کے جو ہیں خاک کے ذرات. جب کہتی ہے اللہ زباں ایسا لگے ہے، جب کہتی ہے اللہ زباں ایسا لگے ہے، کرتی ہے ذکر ساتھ میرے ساری کائنات. جب کہتی ہے اللہ زباں ایسا لگے ہے، کرتی ہے ذکر ساتھ میرے ساری کائنات. جس دل میں ہے تجلی مولا کا ہے، بس وہی لمحات میرے حاصل حیات. ہے بس وہی لمحات میرے حاصل حیات. جس دل میں ہے تجلی مولا کائنات، اس کی نظر سے گر گئی لیلا کائنات. وہ رشک سلطنت بھی ہے اور رشک کائنات، دل میں تیری نسبت کی جسے مل گئی سوغات.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مدتوں کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. ہم لوگ حدیث سننے کو بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا حدیث سننے اور سنانے والوں کو ارشاد فرمائی ہے، پر عمل کرے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کا مصداق بنا دیں. آج پوری کائنات پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، ہر شخص راحت کی تلاش میں ہے، لیکن سکون اور راحت ملے گا کہاں سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن جتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم رجوع اللہ میں اضافہ کریں، اتنی ہم مزید بغاوت کی طرف بڑھتے ہیں، اتنی رات دن پوری رات گزر جاتی ہے. آج کل کے نوجوانوں کو دیکھیے، نوجوان کیا بڈھے بھی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. خط لکھتے ہیں کہ حضرت زندگی کا طویل حصہ گزر گیا، اب ہم نے سیل فون تو لیا تھا کسی ضرورت کے استعمال کے لیے، لیکن غیر ضروری چیزوں میں بھی استعمال شروع ہو گیا. اس لیے سادہ رکھنا چاہیے تاکہ شیطان آئے بہکائے لیکن مایوس و نامراد ہو کر واپس چلا جائے. لیکن اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب جو شروع ہوتے ہیں عشاء کے بعد سے، تو رات کے 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے. اب فجر کی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ جو مسجد میں پہلے نظر آتے تھے اب وہ نظر نہیں آتے. کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی. یا شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جلدی اٹھ گئے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. حالانکہ ان تمام جو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، جب ان کا کوئی سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز فلائٹ کوئی ہو، 4 بجے اٹھ کر نہا دھو کر کہ 6 بجے فلائٹ ہے، پہلے سے تیار ہو کر باہر کھڑے رہتے ہیں. کئی احباب کو میں نے کہا فوراً سو جائیے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اچھا، اور ٹکٹ جو ضائع ہوگا؟ ٹکٹ کی فکر ہے اور اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. لیکن اذان کے بعد جو لوگ سوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شیطان آتا ہے ان کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. اب وہ جناب بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں. اس میں کبھی تو والد صاحب نمازی ہوتے ہیں، وہ جگاتے ہیں بچوں کو، بیٹا نماز پڑھ لو. تو ماں ادھر سے آواز لگاتی ہے، ارے تم نے تو بڑھاپے میں شروع کیا تھا، تبلیغ میں چلہ لگایا، اس کے بعد نماز شروع کی تھی، اس کو ابھی سے شروع کرا دیا. تو وہ حالانکہ بچہ جاگ رہا ہوتا ہے لیکن خراٹے کی آواز نکال کے منہ پھیر لیتا ہے، کروٹ بدل دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے واقعی بڑی گہری نیند سو رہا ہے.
کبھی والدہ اٹھاتی ہیں تو والد صاحب بھی بگڑ جاتے ہیں. اس میں دونوں کو چاہیے کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ اس کو نمازی بنانے کی فکر کریں. جب وہ فکر کریں گے تو بچہ بچپن سے نمازی ہوگا تو انشاءاللہ پھر کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی نماز رہ گئی تو روئے گا، گڑ گڑائے گا، کبھی ماں کا پاؤں پکڑے گا، کبھی باپ کا پاؤں کہ مجھے جگائے کیوں نہیں. آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے جگا دیتے، میں نے اللہ کو ناراض کیا. آج ان چیزوں کی فکر ہی ختم ہو گئی، فکر ہی ختم ہو گئی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں مرو اولادکم اذا کان 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے. وَاضْرِبُوهُمْ اذا کان 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو تھوڑا سا دھب لگانے کی اجازت ہے، پیٹھ پہ 1-2 لگا دیا. مگر آج کل حالات ایسے ہیں کہ پیار کا ڈنڈا مارو کہ میرا بیٹا تو بہت ہی اچھا ہے، اب انشاءاللہ آئندہ ناغہ نہیں کرے گا. اب آج صرف ہاں بیٹا وعدہ کرو، ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں. 2-3 دفعہ کرے گا تو وہ شرم آئے گی، پھر اٹھ جائے گا. اور پٹائی کی گھر سے بھاگ گیا تو آج کل ارتداد کا دور ہے، مرتد ہو جاتے ہیں بچے. تربیت کا جو پہلے اصول تھا وہ سب بدلنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں والدین پٹائی وٹائی کر کے بچوں کو سیدھا کر لیتے تھے. اب تو باپ کو سیدھا کرتے بچے. باپ بیچارہ لیٹا ہوا سب کچھ دیکھتا ہے، بول کچھ نہیں سکتا بیچارہ. ان کو پتا ہے کہ ابھی 90 پہ فون کروں گا پولیس آئے گی اور بابا کو اٹھا کے لے جائے گی. اب یورپ کا قانون یہاں بھی پاس ہو گیا، یہاں بھی پاس ہو گیا کہ کسی بچے کو نہ استاد کچھ کہہ سکتا ہے نہ ماں باپ کچھ کہہ سکتے. ایک دور تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے والدین سختی کیا کرتے تھے. بعد میں وہی بچے کہتے ہیں ہمارے والدین نے بڑی محنت کی، ہمیں تیار کیا کہ آج ہم 100% دین پہ چل رہے ہیں. اس تربیت کا ایک وہ ثمرہ تھا کہ ہندو وہ کمشنر بن گیا اور مسلمان ان کا ٹیچر استاد، وہ سائیکل پہ گزر رہا ہے. کمشنر صاحب گاڑی روک کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے سر آ رہے ہیں، میرے استاد آ رہے ہیں، اور بہت سر جھکا کے کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ہندو ہے، لیکن اس کو بھی پتہ ہے تربیت میں وہ بھی شامل تھا. اس کی تربیت ہو گئی اچھی کہ استاد ہوتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں. آج ہر بچہ ماں باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے. شادی ہوئی نہیں ابھی سے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو والد جو نصیحت کرے، والد اس کو سوچو، اس پہ عمل کرو، اس لیے کہ والد نے گرمی سردی دیکھی ہے، اونچ نیچ دیکھی ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی بہت ریل پیل ہوتی ہے، مال خوب آ رہا ہے، خوب اڑا رہے ہیں، لیکن نہیں، اعتدال رکھو، ہر چیز میں اعتدال رکھو. کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے، ایسے لوگ، ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کل فون آیا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، بہت پریشان ہوں، کہیں سے کوئی زکوٰۃ مل جاتی. میں نے کہا تم اتنا بڑے کروڑ پتی ہو کر کہتے ہیں بس کسی گرفت میں آ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور پاؤں کا آپریشن کرانا ہے. میں نے کہا بتاؤ. اس لیے گھڑی گھڑی کی خیر مانگنی چاہیے، اور والدین جو حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے. والدین جو حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن آج سمجھتے ہیں کہ والدین کو کیا پتا، زمانہ ترقی کر رہا ہے. زمانہ ترقی نہیں کر رہا ہے، زمانہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے. اس کے بعد تابعین کا، صحابہ کرام کا، پھر تبع تابعین کا. وہ دور بھی ختم ہو گیا. اب تو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. ہاں
والد نصیحت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے ہیں کہ اپنے اسی ڈگر پہ رہتے ہیں، کہتے ہیں والد صاحب کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ والد صاحب نے گرمی سردی دیکھی ہے، ان کو پتہ ہے اونچ نیچ حالات کیسے پیش آتے ہیں۔ دمشق میں بادشاہ وقت ان کے پارلیمنٹ میں اس بات پہ بحث ہو رہی تھی، عقل بڈھوں کی زیادہ ہے جوانوں کی زیادہ ہے، تو وزیروں نے کہا کہ نہیں، جوانوں کی زیادہ، جوان خون ہوتا ہے، عقل تیز ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، جتنا زیادہ بوڑھا ہوگا اس کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے۔ آج کل تو کوئی بوڑھا بننا ہی نہیں چاہتا، اس لیے خضاب بھی مہنگا ہو گیا آج کل، اتنا لگاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عمر کیا ہے۔ بھائی لگاؤ لیکن وسما، ہلکا سا سرخی مائل لگاؤ جو کہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ آخر وزیروں نے کہا کہ کیوں نہ امتحان لے لیا جائے کہ دماغ کس کا تیز ہوتا ہے، کہا چلو امتحان لے لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہاتھی سونے کا گولڈ کا بنایا، اس پر ڈائمنڈ جڑوائے، قیمت ہو گئی کروڑوں اربوں روپے، اور اعلان کروا دیا کہ 15 دن کے اندر جو بھی آ کر 3 سوال اس کا جو جواب دے گا اس کو یہ ہاتھی مفت میں مل جائے گا۔ سارے بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے پروفیسر سب فیل ہو گئے۔ ایک چرواہا آیا، بھیڑ جو دمبی ہوتی ہے اس کی رسی وہ بھی ساتھ، اور خود گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں چھڑی ہے، اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کسی سے اجازت لی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ اذن عام ہے، جو آئے مل سکتا ہے، اس لیے میں آ گیا۔ کہا اچھا۔ کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، اس کے بعد سونے کا ہاتھی ہوگا، تم اس کو سلام کرنا، وہ سونے کا ہاتھی تمہیں دے دے گا، اگر دے دے تو سمجھنا میرا ہی بیٹا ہے حلالی، نہ دے تو سمجھنا کہ اس کے برعکس ہے وہ۔ بادشاہ نے اٹھا کر دے دیا، کہا بھائی لے جاؤ۔ تو وزیروں نے کہا کہ فیصلہ کچھ اور ہوا تھا، کہا اس نے لفظ ایسا استعمال کیا تھا کہ اگر میں نہ دیتا تو کیا ثابت ہوتا؟ کہا نہیں حضور، آپ یہ چرواہا ہے دیکھو، آپ مجھے تھوڑا سا لشکر دیجئے، میں بھی لے آتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں بھی لے آتا ہوں۔ کہا اچھا۔ کہا بس خیال کرنا، بوڑھا ہے، ہاں عقل اس کی بہت تیز ہے، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے کپڑے بھی اتروا لے گا۔ اب جناب لشکر لے کے دوڑے، آواز دی، بڑے میاں جی ہماری پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا کہ 3 سوال ہوں گے، جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کو ہی ہاتھی ملے گا، اور آپ بیوقوف بنا کے بادشاہ کو لے آئے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب سوال کر لو، جواب صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا سوال بہت مشکل ہے۔ کہا آپ شوق پورا کیجئے۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟ تب اس نے کہا کہ یہ بھیڑ میں 7 اسی لیے رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کوئی پاگل ٹکرائے گا، یہ سوال کرے گا، اس بھیڑ کے اوپر جتنے بال ہیں، جتنے باریک باریک بال ہیں، اس کو شمار کرو، پھر آسمان پہ جاؤ، سارے ستارے گنو، اگر ایک بھی فرق ہو تو واپس لے جاؤ۔ اب اس نے سوچا کہ کون آسمان پہ جائے گا، کوئی جو گیا واپس تو آیا نہیں، اب مجھے بھی بھیج رہا ہے، تو پریشان ہو گیا، تو عجیب مسئلہ ہے۔ کہا دوسرا شوق پورا کر لیا۔ کہا یہ بتائیے اس کائنات کا، یہ دنیا کا گولا 24,000 کلومیٹر کا جو ہے، اس کا سینٹر کا ہے۔ تو اس نے چھڑی نیچے ریت میں دبائی تو تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، کہ یہ پوری کرۂ ارض کا سینٹر یہ ہے، تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام ہمالیہ پہاڑ اور دریا سمندر سب کو پیمائش کرو، اگر فرق آئے تو یہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا واقعی یہ بڈھا تو بہت ہی تیز ہے، میں تو سمجھ رہا تھا میں پرائم منسٹر بہت بڑا عقل مند ہوں، یہ تو مجھے 2 سوال کا جواب ایسے دیا جیسے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کہا اب جو سوال کروں گا بہت اہم ہے۔ کہا بالکل اس کا جواب اہمیت سے دیا جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت عرش پر کیا کر رہے ہیں اس وقت؟
نے کہا واقعی سوال بہت اہم ہے، جواب اہمیت سے دیا جائے گا. اچھا اب جناب اس نے کہا کہ آپ اپنے گھوڑے سے اتر آئیے. پرائم منسٹر نے کہا کیوں؟ کہا سوال اہم ہے، جواب اہمیت سے دیا جائے گا. اتریے. کہا کپڑے اتاریے. کہا کیوں؟ کہا میں پہنوں گا نا، جواب مجھے دینا ہے. سوال اہم ہے، جواب بھی اہمیت سے دیا جائے گا. اس کے کپڑے خود پہن لیے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے اس کو پہنا دیے اور جناب اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے. پوچھا کہ اب بتائیے جلدی کیجیے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بیوقوف، اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے کپڑے چرواہے کو پہنا رہے ہیں، چرواہے کے کپڑے اس کو پہنا رہے ہیں، اس کا شاہی گھوڑا اس کو عطا فرما رہے ہیں. یہ کہہ کے ایڑ لگائی اور 1 2 3 ہو گیا. ابھی دوڑاتے رہے گھوڑا، مگر یہ مریل ٹٹو گھوڑا کہاں تک دوڑتا. اب جب آئے تو شاہی محل میں پہلے درباروں نے ان کی ٹھکائی کی. نے کہا میں وزیر اعظم ہوں. بہت غور سے دیکھا کہ ہاں یہ شکل تو ملتی جلتی. اب جب بادشاہ کے پاس جا کے بیان کیا تو وہ بہت ہنسا. گھوڑوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ایک بادشاہ شدید بیمار ہوئے تو اطباء نے بتایا کہ ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر کے اندر جس پہ 6 یا 7 کلر ہوتے ہیں. وہ مچھلی اگر آپ کھا لیں گے تو ایک ہی خوراک میں انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے. اب سارے مچھیرے اسی کام میں لگ گئے. اس کلر کی جو بھی ملتی تھی لا کر لاکھوں روپے وصول کرتے تھے. تو جو سیکورٹی انچارج تھا اس نے کہا کہ اب آپ چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. لائن لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں. تو وہ مچھلی لے کر آیا. اس نے کہا مجھے ملنا ہے. یہ مچھلی کے پورے جو قوائف لکھے تھے اس کے اندر موجود ہیں. میں کہا نہیں، اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ آدھا جو تمہیں انعام ملے گا آدھا میرا آدھا تمہارا. اس نے کہا اچھا. وہ تیار ہو گیا. اب اندر گیا تو بادشاہ سلامت کو سلام کیا، بتایا کہ آپ کی صحت کے لیے جو مچھلی، تو انہوں نے تمام اطباء کو بلایا. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ مچھلی نہیں ہے، اس نے رنگ کچھ فرضی رنگ کیا گیا ہے. اچھا. کہا پھر اس کو ایسی سزا دو کہ یہ یاد رکھے. لیکن چونکہ میری محبت میں آیا ہے اور مچھلی میں کافی رنگ تو ملتا ہے، انعام جو ہے اس کو دے دو. کہا اچھا. انعام میں کیا ہے کہ 100 کوڑے اس کو مارو، 100 کوڑے. لیکن انعام کے طور پر پہلے پیچھے کمر پہ تکیہ باندھ دو تاکہ اس کو چوٹ کم لگے، چونکہ میری محبت میں ہے. دیکھو اللہ والی محبت کام نہیں آئے گی قیامت کے دن کہ محبت میں آیا ہے. اب جناب جب 50 کوڑے لگے تو اس نے کہا بس بس. کہا کیوں؟ کہا 50 اس کو مارنے ہیں چیف سیکورٹی افسر کو. کیونکہ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آدھا انعام مجھے دو گے تب میں جاؤں گا. اچھا تو یہ کام بھی چل رہا ہے گیٹ پہ. کہاں؟ اب جناب جلاد کو بھیجا، جاؤ بھائی مگر تکیہ نہیں مارنا، براہ راست مارنا اچھی طریقے سے. 2 3 میں وہ زمین پہ گر گیا. کہا نہیں پورا کرو 100. 50 تو اس کو مل گئے تھے، 50 اس کو. اس نے توبہ کی. اب اس کے بعد جو بھی آتا تھا بوڑھا کہتا بھائی آنکھ بند ہے میری، جاؤ. میں کہوں گا میں نے دیکھا ہی نہیں تجھے. تو بوڑھوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے. اس لیے نوجوان بچے جو ہیں، جو ماں باپ حکم دیں اس پر غور کریں، اس پہ عمل کریں. دیکھو صف اول کے فضائل کتنے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس فضیلت کا علم ہو جائے صف اول کا تو لوگ جنگ شروع کر دیں آپس میں. لیکن نوجوان آگے جا کے پہلی صف میں بیٹھے اور جب اقامت شروع ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھے کہ مجھ سے زیادہ معمر کوئی سفید ریش ہے تو پھر پیچھے جا کر اس کو آگے کر دے. اب اس کو ڈبل ثواب ملے گا، صف اول کا ثواب بھی ملے گا اور اکرام مسلم کا بھی ثواب ملے گا کہ ایک بوڑھے شخص کو اس نے اکرام کیا، اس کو آگے کر دیا. چونکہ سفید بال والوں کا اللہ تعالیٰ بھی خیال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کا اکرام فرماتے ہیں، حیا فرماتے ہیں. قیامت کے دن سوال و جواب میں تخفیف ہو جائے گی کہ بال سفید ہو گئے، بڈھا ہو گیا، چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب بال سفید ہوئے تو پوچھا ماں ہادا یا ربی، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور میں ہادا وقار کا، یہ تمہارا وقار ہے. اس لیے وقار کو چھپانا نہیں چاہیے. آج کل وقار کو چھپا کے رکھتے ہیں، وقار کو چھپا کر رکھتے ہیں.
جیسے ایک نابینا قاری صاحب، ان کے سامنے انجیر اور زیتون رکھی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا قاری صاحب آج ہم ملنے آئے آپ سے، تلاوت تو سنا دیے۔ تب انہوں نے تلاوت جو کی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے والزیتون وطور سینین، انہوں نے کہا نہیں والتین والزیتون، کہا نہیں تین تو تم نے چادر کے نیچے چھپا لیے۔ تو کہ اچھا تم لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ بڑے بوڑھوں کی بات کو مانو، اتنا زیادہ آگے نہ بڑھو کہ بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے۔ دیکھو جن اقوام نے آگے بڑھنے کی بہت شدت کے ساتھ کوشش کی، اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس ملک میں تھے ہم، اب کہاں پہنچ گئے۔ جو ہمارے پیچھے تھے وہ قابل، جو اصل مالک تھے وہ انہوں نے پورا وصول کر لیا ہے، اب جناب ان کو سب کو باہر نکال کے پھینک دیں۔ اتنی زیادہ جدت پسندی، اور یہ سب سیل فون کی نحوست ہے، موبائل فون کی نحوست ہے۔ اس لیے کہ جب اس میں نگاہ پڑتی ہے غلط جگہ تو آدمی کے خیالات اور تغیرات اور سب فواحش، یہ ساری چیزیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، جیسے کہ مسافر رہتا ہے۔ مسافر 14 دن تک مسافر رہتا ہے، 15ویں دن جناب وہ مقیم ہو جاتا ہے، تو وہ دل نہیں لگاتا، کہتے 14 دن گزارنے ہیں کسی طرح گزر جائیں گے۔ تو ایسی دنیا میں رہتے ہیں مگر دل نہیں لگاتے ہیں۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، بلکہ فرمایا او بمانے بل کیا تھا، اور ترقی کرو، صرف مسافر نہیں بلکہ اس طریقے سے رہو جیسے راستہ گزرنے والا راستہ گزر جاتا ہے۔ او عابر سبیل، جو راستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے وہ دل نہیں لگاتا، دیکھتا ہے دائیں بائیں ٹرین چل رہی ہے پوری رفتار کے ساتھ کہ سرسبز و شاداب باغات لگے ہوئے ہیں، لیکن درختوں کو نہیں گنتا، اس کے وقت ہی اتنا نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو 100% آخرت کی تیاری کی توفیق ہو جائے گی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ بتائیے کہ موت برحق ہے یا نہیں؟ مرنا ہے ایک دن سب کو، تو موت کی تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے، موت کی تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس جتنا وقت لگانا چاہیے دنیا کے کاموں میں، 24 گھنٹے بس دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے، نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے زندگی کے 3 حصے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، تو معلوم ہے کہ اوسط 60 سال ہوئی۔ 20 سال تعلیم کے لیے رکھو اور 20 سال ملازمت نوکری یا کاروبار کرو، اور 20 سال کے آخری جو ہے وہ اللہ کی محبت میں آخرت کی تیاری میں صرف کرو۔ لیکن یہ پوری زندگی میں اللہ کو ناراض نہ کرو، لیکن آخری وقت میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے واپس لوٹ کر بھی نہیں آنا ہے، جہاں کی ایسی ایسی نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل پر اس کا گزر ہوا، وہ ساری نعمتیں اللہ نے ہم سب کے لیے تیار کی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس پر نہ تو اس کا علم ہے نہ اس پر یقین کرتے ہیں، جبکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب شوق وطن، چھوٹا سا رسالہ ہے 64 صفحے کا، صرف جنت کی نعمتوں کو احتضار کرنے کے لیے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی کہ جنت میں اتنے مزے ہیں، تو ہم یہ عارضی لذت کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ مطالعہ کرتے کرتے سارے گناہ بھی چھوٹ گئے اور 100% جنتی جنت کے راستے پہ چل پڑے۔ بھئی دنیا تو گزر جائے گی، غریب پہ بھی گزرتی ہے، امیر پہ بھی گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔
صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے سب باتیں ارشاد فرما دیں۔ اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس پر چلیں، تو انشاءاللہ یہ جنت کے راستے پہ ہم آ جائیں گے۔ اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کا راستہ کیا ہے؟ جس کو صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے، صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے، جس کا ایک سرا دنیا میں ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے، کہ جب ہم اس پہ قدم رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، چلتے چلتے ایک دن انشاءاللہ جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ بعض لوگ خوابوں کے سلسلے میں رہتے ہیں کہ دعا کریں کوئی اچھا سا خواب نظر آ جائے۔ یاد رکھو، اچھا خواب بشارت ہے، لیکن خوابوں کی دنیا میں مت جاؤ۔ ایک انسان روزانہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، لیکن زندگی سنت کے خلاف ہے، جائے گا جہنم میں، جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص روزانہ خواب میں دیکھتا ہے میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور زندگی سنت کے خلاف ہے، وہ جائے گا جہنم میں۔ اس لیے فقہ جو ہے وہ ظاہر پر عمل کرتی ہے، ظاہر پر فتویٰ لگاتی ہے۔ ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لو، انشاءاللہ اس کا مزہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا۔ جیسے کسی ملک میں آم نہ ہوتا ہو، کوئی چوسا آم یا رٹول کی تعریف کرے، وہ کہے گا بھائی میٹھا ہوگا اور کیا ہوگا، کہے گا نہیں۔ ارے بھائی گڑ کی طرح میٹھا ہوگا، کہا نہیں گڑ کو کوئی مثال نہیں، کہا چینی کی طرح میٹھا ہوگا، چلو شہد کی طرح، وہ کہتا نہیں۔ مجبوراً فریج سے نکالا ٹھنڈا آم، ایک قاش کاٹی اور کہا اس کو زبان پہ رکھیے، نہ نگلیے نہ اگلیے۔ اب جیسے ہی رکھتا ہے، اب زبان سے سگنل جا رہا ہے دماغ کی طرف، دل کی طرف، ہر سیکنڈ میں ذائقہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آ جاتا ہے، 100% اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈھال لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کو سکون قلب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ، ڈپٹی کلکٹر جس کو آج کل ڈپٹی کمشنر کہا جاتا ہے، وہ بھی انگریز کے دور میں، جس دور میں مسلمانوں کو نوکری بھی نہیں ملتی تھی، جب وائس سرائے آیا برطانیہ سے، وائس سرائے، تو ہندوستان کے اندر وہ پہلی اس نے اپنی جو کانفرنس کی دلی کے اندر کی، پورا شہر سجایا گیا۔ پھر لکھنؤ کے اندر، چونکہ یو پی کے 52 ضلع، سارے ڈپٹی کمشنر بلائے گئے، خواجہ صاحب کو بھی بلایا گیا، تو شہر پورا سجا ہوا تھا اور پورے شہر میں 2 یا 3 کاریں تھیں، لیکن خواجہ صاحب کو کار ملی ہوئی تھی، اس پہ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری نور اللہ مرقدہ، عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے۔ شہر کی سجاوٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت ابھی تازہ ایک شعر ہوا ہے، اگر اجازت ہو سنا دوں۔ فرمایا تازہ جلیبی کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، جلدی سناؤ جلدی۔ فرمایا شہر کی سجاوٹ کو دیکھ کر کہ وائسرائے آ رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کتنا سجایا گیا ہے، لیکن ابھی ہواؤں کے تھپیڑے 2 دن کے بعد اس شہر کو پھر ویران کر دیں گے۔ تو یہ شعر سنایا، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ اب جناب سارے لوگوں کو پارکنگ دور بنائی گئی تھی، گاڑیاں کھڑی کر کے، پیدل، اب تو خطرات زیادہ ہے تو اب تو بہت ہی دور کھڑی کراتے ہیں، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو خواجہ صاحب نے بھی گاڑی کھڑی کی۔ اب وہ اپنے چیئر پہ بیٹھا ہوا، یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے اپنا سگار پی رہا تھا، سارے ڈپٹی کمشنر موجود تھے۔ خواجہ صاحب کو جب دیکھا تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا، پہلے تو پاؤں نیچے کیا، پھر جب قریب پہنچے تو کھڑا ہو گیا اور مصافحہ کیا۔ جو ڈپٹی کمشنر پہلے تھے انہوں نے کہا کہ سر
یہ ہم لوگ ان سے سینئر ہیں، آپ نے ہمارا اکرام نہیں کیا، ان کا اکرام کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، بات سینئر کے نہیں ہے، میرے دل میں کچھ خلجان اور کچھ اشکالات تھے کہ مغل بادشاہوں نے سینکڑوں سال کیسے حکومت کی ہے، تو میں یہ سوچتا تھا کیسے حکومت کی ہے، تو وہ سوچ آج حل ہو گئی کہ جس طریقے سے یہ آ رہا ہے کہ میں وائسر آیا ہوں، میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے اٹھنا پڑا، اس کا روب مجھ پر جو پڑا کہ مجھے مجبور ہو کر اٹھنا پڑا، آپ لوگوں کے آنے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک اشکال تھا کہ ہم اتنا اربوں خربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، سب کچھ، یہ پیسے تنخواہ ہم سے لیتے ہیں، ملازمت ہماری کرتے ہیں، لیکن غلامی ہماری اختیار نہیں کرتے، یہ غلامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حلیہ 100% بنا لیا ہے، آپ مسٹر ہو کے یہ حلیہ بنانے کی توفیق کہاں سے ملی، یہ آپ کی ٹر کہاں سے مس ہوئی؟ کہ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدوں کی خدمت میں۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ کہا میں حضرت سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ ارے ظالم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی کسی فاسق کو مہمان نہیں بنا سکتا؟ جاؤ ان سے کہو جس حالت میں آ جائیں، جس حالت میں وہ آ جائیں۔ حکیم الامت کے منہ سے کیا دعا نکلی کہ کہاں تو یہ شراب کباب اور بالکل دوسری زندگی تھی۔ اب جب پہنچے خواجہ صاحب تو دیکھا کہ اب اشعار جو پڑھ رہے ہیں، پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ کہا لو، ابھی حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہو گئی، ملاقات نہیں ہوئی، ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ پہنچے تو حکیم الامت نے کہا چونکہ یہ شراب پیتے ہیں، خانقاہ وقف کی جگہ ہے، وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر میں رہیں، ایک کمرہ خالی کروا دیں۔ اب صبح جب یہ آئے نماز کے لیے تو جو کچھ نور چہرے پہ نکل آیا تو وہ بھی بلیڈ سے صاف کر دیا۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ رات کو کچھ نور محسوس ہو رہا تھا۔ کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ ہیں حکیم الامت اور میں ہوں مریض الامت، تو مریض کو چاہیے کہ طبیب کے سامنے ساری بیماری سامنے رکھ دیں، تو میں نے ساری بیماری آپ کے سامنے رکھ دی۔ 3 دعاؤں کے لیے کہا، حکیم الامت نے ہاتھ اٹھائے اور 3 دعائیں قبول ہوئی۔ مرنے سے پہلے 100% شریعت سنت پہ چلتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو خواجہ صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق، فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کیا عمل لے کر آیا ہے، کس عمل پر تجھے نجات کی امید ہے، تو میں تو اپنی داڑھی پکڑ کر یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہاں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پرفتن دور میں 24 گھنٹے فرشتہ عبادت میں لکھ رہا ہے، حالانکہ آپ سو رہے ہیں، فرشتہ عبادت میں لکھ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے۔ اب جناب آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس کی قیمت کا اندازہ جب دنیا سے سفر ہوگا تب پتہ چلے گا، دنیا سے سفر ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ اللہ تعالیٰ تو منتظر ہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اگرچہ اس قابل ہم نہیں ہیں اور ہم گناہگار نہیں بلکہ مجسمہ گناہ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یا اللہ تو کریم ہے، تو کریم ہے، اپنے کرم کے صدقے طفیل میں ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں، خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو،
دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں، عمدن ہوں یا سہون ہوں، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ تو منتظر ہیں کہ بندہ منہ کھولے، مانگے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اسی وقت دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو عمل کرتے رہو، لیکن عمل پہ ناز نہ کرو، قبولیت شرط ہے، لیکن جب گڑگڑاتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اسی لیے جب بستر پہ جاؤ، دائنی کروٹ لیٹو، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھو، اس کے بعد 2 منٹ اللہ سے گفتگو کر لو، یا رب کریم، ماں کے پیٹ میں آپ نے پیدا کیا ہے اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، یا رب کریم جن جن چیزوں کے ہم مستحق نہیں تھے وہ سب آپ نے صرف اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائی۔ تو یا رب کریم اب تک جتنے گناہ مجھ سے صادر ہوئے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، بعض گناہوں کا یا اللہ مجھے علم نہیں ہے مگر آپ کو تو علم ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ 2 منٹ گفتگو کر کے سو گے، چند دن کے اندر آہستہ آہستہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جہاں گناہ کے خیال آئے گا فوراً دل میں آواز آئے گی، روزانہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، روزانہ توبہ بھی کرتا ہے، نالائق پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ نفس و شیطان پہ کبھی بھروسہ نہ کرو، نفس و شیطان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے جیسے سانپ اژدہا سردی کے علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہے، باہر نکل کے بالکل برف کی طرح جم جاتا ہے، بچے بھی جا کے پاؤں مارتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جب سورج نکلتا ہے اس کی گرمی کی شعاعیں پڑتی ہیں، آہستہ آہستہ سردی اس کی کم ہوتی ہے، تب وہ منہ اٹھا کے دیکھتا ہے ایسے، اب بچے بھی بھاگ رہے ہیں، دوسرے بھی۔ ایسے ہی یہ نفس و شیطان جو ہے، جب یہ گناہوں کی حرارت پیدا ہوتی ہے پھر یہ سر اٹھاتے ہیں۔ اس لیے مرتے دم تک ہر وقت فکر رکھو کہ نفس و شیطان کے شروع فتن سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ساتھ اللہ رب العزت کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں۔ تو اس پر فتن دور میں سنت پہ چلنا، شریعت پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ تو 70-80 سال پہلے اس زمانے میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدو نے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو سے بلایا کہ حکیم اختر اس پر فتن دور میں دین پہ چلنا ایسے تو بہت مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو یہ راستہ نہ یہ کہ لذیذ بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، دین پہ چلنا مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو نماز کے عادی ہے، فجر میں چاہے اکیلی مسجد خالی ہے مگر یہ پہنچ گیا، دل میں ایک عجیب کیفیت، ایک سرور محسوس ہوتا ہے، سرور، کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ نے مجھے پہلے آنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یا گھر میں بیٹھا ہے لیکن اذان ہوتے ہی اپنا نماز میں مشغول ہو رہا ہے، سنت پڑھ لی، پھر اس کے بعد کچھ ذکر اذکار گفتگو بھی کر رہا ہے، لیکن دل اللہ سے غافل نہیں ہے، دل اللہ سے غافل نہیں ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے محض اپنے فضل و کرم سے۔ تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماتے ہیں، چونکہ امت مسلمہ اس وقت اس قدر یہود و نصارہ پیسے پھینک کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی اور ہم سب دنیا سے فنا ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے نیک اعمال کر لیے ان کو بقا مل جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے، جو تم نے اللہ کے پاس جمع کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ نماز پڑھیں گے، ابھی اس سے پہلے بیان سن رہے ہیں، یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں اب جمع ہو رہا ہے، یہی کام آئے گا۔ ملک بدلتا ہے، کرنسی بدل جاتی ہے، قبر کے نیچے جاتے ہی پھر یہ کرنسی کام نہیں آئے گی، دوسری کرنسی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، 100% ایمان پر ہم سب کو جما دے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرما دے ارتداد سے، کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی مرتد نہ ہونے پائے۔ جس تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں کہ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض ممالک جو 100% اسلامی ملک تھے آج وہاں 1% بھی مسلمان نہیں، 1% بھی نہیں،
اور جو ہیں وہ بھی اسی رنگ میں بیچارے ختم ہو گئے ہیں. جہاں اسلامی بڑی بڑی عمارات، بڑی بڑی مساجد، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن 1000 سال جب سے وہ اسلامی ملک ختم ہوئے بس سب کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جب انسان اپنے کلچر کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے اس کی گاڑی. اس لیے ہمیشہ اپنے کلچر پہ قائم و دائم رہو. جن ممالک نے اپنے کلچر کو باقی رکھا، اللہ نے چاہے 20-25 سال امتحان لے کر دوبارہ ان کو پھر حکومت عطا فرمائی، دوبارہ پھر وہ اپنے اس پر آ گئے ہے کہ ساری دنیا کو بھاگنا پڑا. اگر وہ کلچر بدل دیتے تو کتنی مشکلات پیش آتی. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ڈالر تم دیتے جاؤ لیکن ہماری پگڑی اپنی جگہ رہے گی، ڈالر تم دیتے رہو ہماری داڑھی اپنی جگہ رہے گی، ڈالر تم دیتے رہو ہمارا لباس اپنا شرعی لباس وہی رہے گا. آج تو جس چند پیسوں کے لیے انسان کیا سے کیا کر لیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما دے. اللہ رب العزت 100% تیاری کی توفیق عطا فرما دے. ہاں بس ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی طرف بڑھتے رہو. ہاں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے، جذب فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب مہین شیخ، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ نے کو بھی شفا کلی عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نظام الدین کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ذاتی گھر بھی اللہ ان کو عطا فرما دے. ایک صاحب بچے کا حافظہ کمزور، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے بچے کو حافظ بنا دے. ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرما، ہم سب کو 100% اپنا بنا لے، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما دے. یا رب کریم ہم سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما دیں. خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں. یا رب کریم ہم سے نہ عبادات ہوتی ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ ذکر اذکار ہوتا ہے جیسا کہ کرنا چاہیے. یا رب کریم کرم فرما دے، ہماری سستی کو چستی میں تبدیل فرما دے. یا رب کریم ہماری سستی کو چستی میں تبدیل فرما دے، ہم سب کو جذب فرما لے. یا رب کریم ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں. یا رب کریم ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں. یا رب کریم پورے مجمع میں حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، جس کی جو بھی جائز خواہشات ہوں سب کو شفا کلی عطا فرما اور ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے رب کریم سب کی جائز جملہ جائز حاجات کو پورا فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.